اذانیں پہلے بھی ہوتی تھی نا، مگر کتنا آپ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، کتنا عمل کیا آپ نے؟ جب اذان ہوتی تھی آپ لوڈو میں لگے ہیں، آپ نے رکے؟ اس وقت آج بھی رمضان کے موقع پہ چل رہی ہے ایک چیمپئن شپ، کیا کہتے ہیں اس کو، آئی پی ایل، اگر وہ نماز کے وقت میں اذان کے وقت ہو رہی تو اس وقت بھی کم سے کم آپ چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ اذان سن رہے ہیں، کتنا احترام کیا آپ نے؟ حکم جانتے کیا ہے کہ راستہ چلنے والا اگر چل رہا ہو اور اذان ہو رہی ہو تو وہ رک جائے، اذان کا جواب دے۔ فتاوی رضویہ میں کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ جو دنیاوی گفتگو میں اذان کے وقت مصروف رہے گا تو اندیشہ ہے کہ اس کی موت بری موت ہو۔ تو دوستو اتنی سخت وعید ہے، مگر ہم نے احترام نہیں کیا۔ اور اب جب بات کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ کیونکہ مکسڈ آبادی ہے اور کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اب اگر گورنمنٹ اس کی آواز کو کم کرنا چاہ رہی تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پہلے جب اذان ہوتی تھی تو آپ نے اس کا احترام اور ادب جیسا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ کتنے ثواب کا وہ کام تھا۔ یہ اذان کیوں ہوتی؟ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے ہو رہی تھی۔ جہاں سے اذان ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، یہ ہمارا فیتھ ہے، ہم اس پر بلیو رکھتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے لیے یہ بات وہ نہیں تسلیم کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں اور ہم محسوس بھی کرتے ہیں اس چیز کو، اسی لیے مصیبتوں کے وقت، خطرات کے وقت اذان دینے کا بھی حکم ہے۔ لیکن اذان جب دی جائے تو اس وقت خاموش رہنا چاہیے، اسے سننا چاہیے۔ آپ نے کبھی ایسا کیا کہ جب اذان ہو رہی ہو تو آپ نے ہاتھ روک دیا ہو، بات کر رہے ہوں، بات چیت ختم کر دی ہو، اذان کا جواب دیا ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردوں عورتوں سب سے کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے کہ مؤذن جو کلمات کہے اس کو دہراؤ، اس کو ریپیٹ کرو۔ جو شخص ایسا کرے گا، جو مؤذن کہے اسے پڑھے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو اس وقت یہ سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ جو ایسا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جو کچھ کہتے ہیں اسے تم دہرایا کرو، اسے تم پڑھا کرو۔ جب تم اسے پڑھو گی تو اللہ تعالیٰ لاکھ درجے تم کو بلندی عطا فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ، بے شمار گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ ایک اذان پہ دوستو، یہ ادب و احترام اذان کا کیا۔ عورتوں گھروں میں جو آوازیں عورتوں کے پاس آتی تھیں ایسا کیا انہوں نے۔ مرد جو مسجد سے متصل دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، سامنے کے ہوٹلوں میں چائے پیتے نظر آتے ہیں، کیا انہوں نے اذان کا احترام؟ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عورتوں کے لیے ہے کہ اتنا انہیں نیکیاں ملیں گی، مردوں کے لیے کہا مردوں کو اس کا دونا ملے گا۔ آج جب ہم محروم ہوتے نظر آ رہے ہیں تب ہمیں فکر ہوئی۔ علم بھی ہمیں نہیں تھا بہت سے لوگوں کو کہ اس کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا فوائد ہیں۔ دوستو لاؤڈ اسپیکر ضروری نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ آپ کی سہولت کے لیے تھا، لیکن آپ نے اس سہولت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی، الا ماشاء اللہ کچھ ایسے لوگ ہیں۔ لیکن آج جب یہ سب کے لیے یہ حکم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ تمام مسجد والے جہاں جہاں یہ احکام آ جاویں، سپریم کورٹ کا بھی یہ آرڈر ہے، تو وہ اس طرح سے جو ڈیسیمل لیول ہے جتنا کہا جا رہا اتنا کر لیں، اس کو ویلیوم کو کم رکھیں، اور جہاں بھی آواز جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی اگر اذان کا آپ احترام شروع کریں گے، ادب، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت باقی تمام وائس اپنے آپ بند ہو جائے گی۔ مسلم آبادی میں خاص طور سے میں بتا رہا ہوں، جب اذان ہو رہی ہو پورا سکوت چھا جائے، سب خاموش ہو جائیں، ایک برتن کی آواز نہ آوے، تو اذان سلو بھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی دور دور تک پہنچے گی۔ اور یہ جب دن منظر ہوگا نا مسلمانوں کا کہ اذان کے وقت 5 وقت مسلمانوں میں ایک سکوت طاری ہوتا ہے، اور وہ اس وقت مؤذن کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ تک
وہ دہراتے نظر آتے ہیں، وہ جنت میں اپنا حصہ بناتے نظر آتے ہیں، وہ لاکھوں نیکیاں پاتے نظر آتے ہیں۔ دوستو یہ سب اب سے شروع کر دیں ہم لوگ، اب تک جو گنوایا ہے شاید رب کی رحمت ہو واپس مل جائے، پہلے جیسے ماحول پھر ہو جائیں۔ تو بہرحال جو بھی آدیش ہو وہ سب کے لیے، جب یہ حکم ہے تو یہ پابندی اذان پر نہیں ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر کے تعلق سے ہے، تو اس پر عمل کر لینا ہی مناسب ہے اور کرنا بھی چاہیے۔